الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اسلامی بچوں، پردہ نشین باحیا غیور ماؤں اور بہنوں، آج اسلام کا دوسرا اہم تہوار عید الاضحیٰ ہے، جو اسلامی مہینہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہر سال دنیا بھر میں پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس میں امت اسلامیہ اپنے روشن ماضی اور عظیم تاریخ سے ربط حاصل کرتی ہے۔ ایام عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی نیت سے بہیمۃ الانعام میں سے کوئی جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اسی لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نیاز قربانی کرنا تمام آسمانی شریعتوں کے نظام عبادت کا لازمی جز رہا ہے۔ اسلام میں بھی یہ بطور عبادت مقرر کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہر مذہب اور شریعت میں قربانی کسی نہ کسی حیثیت سے مشروع رہی ہے، البتہ سابقہ ادیان اور شریعتوں اور دین اسلام میں قربانی کے احکام، طور طریقے اور اس کی جزئیات میں کچھ فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، قربانی اطاعت و محبت اور ایثار و وفا کا دوسرا نام ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کی محبت و اطاعت میں ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے عزیز از جان فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا دیا۔ منظور نظر جان پسر ابراہیم نے وفا کی تاریخ رقم کرتے ہوئے عرض کیا، اے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ نے عزیز از جان فرزند کو چھری کے نیچے لٹایا اور قربانی دینا چاہی۔ ادھر سے رحمت رب جوش میں آئی اور بحکم الہی اسماعیل ذبیح اللہ کے فدیے میں ایک میڈے کی قربانی عمل میں آئی، اور یوں اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک کے لیے قرب الہی کے حصول کا ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ مینا میں حجاج کی اور گھروں میں مسلمانوں کی یہ سب قربانیاں اسی جلیل القدر عمل کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے تسلیم و رضا کے اس زندہ و جاوید کارنامے کو اپنے خاص معجزانہ انداز میں اس طرح بیان کیا،
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آقا کے حکم پر لاڈلے لخت جگر اور پیارے نور نظر کو قربان کرنے کا تہیہ کر کے واقعی اپنی بندگی اور خلوص للہیت کا ثبوت دیا، اسی طرح ہر انسان کو اپنی انا اور ضد کو ارشاد الہی اور احکام ربانی کے سامنے فنا کر دینا چاہیے۔ قربانی کا دن ہر سال ہمیں چیخ چیخ کر متنبہ کرتا ہے کہ انسان اس وقت تک قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں قربانی دینے والا نہ بن جائے، ایثار و قربانی اور ترجیح کا جذبہ اس کے سینے میں موجزن نہ ہو جائے، ذاتی مفادات کو ملی مفادات کے لیے قربان کر دینے کی عادت اور طبیعت نہ بن جائے۔ مسلم امہ آج جن بے پناہ مسائل اور چیلنج سے دوچار ہے اور جس طرح دور حاضر کی طاغوتی طاقتیں اسلام اور مسلم امہ کے خلاف صف آرا ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح اسلامی عقیدہ اور سلفی منہج کی بنیاد پر بنیان مرصوص یا جسد واحد کی صورت اختیار کر کے اخوت و یگانگت اور اتحاد امت کا نمونہ پیش کریں۔ قربانی صرف جانوروں کو ذبح کر کے خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی دراصل عنوان اور تمہید ہے حکم ربانی کے سامنے نفس کی سرکشی، خواہشات نفس کو کچلنے اور رسم و رواج کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام ہے۔ یہ صرف 4 دنوں کی قربانی کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کا تقاضا ہے کہ اسے 360 یا 65 دن اس کو زندہ رکھا جائے، یہ جذبہ باقی رکھا جائے۔ قربانی کی یہ عبادت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سے سبق حاصل کریں اور قربانی کے پیغام، مقاصد اور تقاضوں کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت پر مداومت اور ہمیشگی برتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 میڈے ذبح کیا کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام اور اسلاف امت کا متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں كنا نسمن الأضحية بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون، ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فرما کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستو، قربانی کا اصل مقصد اخلاص و تقوی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ کسی طرح کی نمود و نمائش اور ریاکاری اس عبادت کی برکات و حسنات کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں قرآن کے اندر فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ ان قربانیوں کے گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتے، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس قربانی کی کوئی وقت نہیں، اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں جو تقوی کے جذبات سے خالی ہو، جو تقوی کے جذبات سے خالی ہو۔ بس افسوس آج کے ماحول میں اس شعور کا فقدان ہے، اس شعور کا فقدان ہے۔ اس لیے قربانی سنت ابراہیمی کے بجائے ایک رسم اور روایتی قربانی بن چکی ہے۔ بھائیو، اکثر اہل علم کے مطابق قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کفایت کر جاتا ہے۔ قربانی کا جانور مطلوبہ عمر کا یعنی 2 دانتا
اور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے 4 کا ذکر فرمایا: العرجاء البین ضلعها، والعوراء البین عبرها، والمریضة البین مرضها، والعجفاء التي لا تنقی۔ لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا کہ جس کا کانا پن نمایاں ہو، بیمار کہ جس کی بیماری آیا ہو، لاغر و کمزور کہ جس کے جسم میں چربی اور ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ قربانی کا وقت نماز عید اور خطبہ کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مقررہ وقت کے اندر دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ دن کے وقت ذبح کرنا اولا اور بہتر ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ یعنی آج کے دن کی قربانی تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ آج کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا: ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ قربانی کرنے والے کے لیے اول تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے سے ذبح کرانا بھی مستحب ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کے وقت بائیں کروٹ قبلہ رخ لٹائیں اور اس کے بعد قربانی کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی پڑھ کر جانور اپنے دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ عید قربان کے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی اور پاکیزگی کا مکمل خیال رکھیں۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کو نصف ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور کے فضلات، باقیات، اوجھڑیاں سڑکوں، گلیوں، محلوں اور کھلے مقامات پر نہ پھینکیں، اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، راہگیروں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ وطن عزیز کے مسلمانوں پر تو دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسوم و شعائر پر عامل بھی رہیں اور اپنے ہم وطنوں کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس بات کو بھی یقینی بنائیں، اس بات کو بھی یقینی بنائیں۔ قربانی کے گوشت اور ذبح شدہ جانور کی تصویریں سوشل میڈیا پر قطعاً نہ ڈالیں۔ جن علاقوں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مشترک آبادی ہے وہاں خاص طور سے احتیاط سے کام لیں۔ جذباتی عمل اور رد عمل سے کئی مرتبہ مسائل الجھ جاتے ہیں اور بھاری نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ ماں اور بہنوں، شریعت اسلامیہ نے بحیثیت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کی اچھی مفید اسلامی تربیت کریں، انہیں ایک کامیاب اور صحیح سالم مسلمان نسل بنانے کی ذمہ داری پوری کریں۔ عورت بچوں پر باپ سے بھی انتہائی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اگرچہ باپ کو بھی ان کی تربیت میں اس کا معاون ہونا چاہیے۔ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیں، وہ مسلم خواتین جنہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار اور مستحکم کر رکھا تھا، کیسے انہوں نے نور قرآن میں تربیت دے کر بڑے بڑے جانباز، کبار ائمہ و علماء، اعلیٰ پائے کے عابد و زاہد اور انتہائی خیر خواہی کے جذبات سے معمور محبان قوم اور قائدین مہیا کیے، جنہوں نے صفحات تاریخ کو روشن کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس نے آپ کے تمام حقوق کو تحفظ دیا ہے۔ مغربی ممالک سے آنے والے نعروں، مغربی ممالک سے آنے والے نعروں اور سبز باغوں کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ اہل مغرب تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح مسلم عورتوں میں اخلاقی گراوٹ کو داخل کیا جائے، اخلاقی انحطاط کا شکار کر دیا جائے اور یعنی وہ اختلاط اباحیت و غلاظت کی طرف انہیں دعوت دی جائے اور خاندانی قدروں کو ختم کروا دیا جائے۔ برادران اسلام، مسلمانوں کی گزشتہ کئی صدیوں کی روشن زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت اور شان و شوکت کے تنہا مالک و اجارہ دار تھے۔
جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری اور افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے. نہ وہ قوت و دولت ہے، نہ شان و شوکت، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات و اطوار اچھے، نہ اعمال و کردار اچھے. ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی ہم سے کوسوں دور. غرض ہے کہ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں. دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں پر فکری و عسکری الغار کا طویل سلسلہ جاری ہے. باطل قوتیں مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینے کے درپے اسلامی تعلیمات میں تشکیک پیدا کرنے، طرح طرح کے الزامات اور بھیانک سازشوں کے ذریعے امت مسلمہ کی کمر توڑ دینے کی مکمل پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ طویل مدتی جد و جہد جاری ہے. ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی بات کی جائے تو یہاں بھی مسلمانوں کی کوئی مضبوط نمائندگی نہیں ہے. مسلمانوں کی کوئی مضبوط نمائندگی نہیں ہے، ترجمانی نہیں ہے. تہذیب و ثقافت میں مسلمان اغیار کی پیروکاری کر رہے ہیں. تہذیب و ثقافت میں مسلمان اغیار کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں. اور تعلیمی میدانوں میں مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے وہ مثال بنی ہوئی ہے، ناخواندگی کی شرزادہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر علوم میں پیچھے، تمام میدانوں میں زوال کا شکار ہیں. یاد رکھے ہر مصیبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. اس وقت دین کی اہم ترین پکار یہی ہے، دین کی اہم ترین آواز یہی ہے کہ اللہ کے لیے اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور سفینہ حیات کو ساحل مراد تک پہنچانے کی پوری جد و جہد و کوشش کرو، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اخیر میں عید الاضحیٰ کے تقریب سعید کے اس روح پرور ماحول میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دست بدعا ہیں. الہ العالمین، آج ہم قربانی کی جس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، پروردگار ہمیں اسے پوری اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر روز محشر سے ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے. الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی مریض و بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے. ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں پروردگار تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جو مومن بھائی اس دنیا سے سفر آخرت پر روانہ ہو چکے ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے. اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں امن و اطمینان کی زندگی عطا فرما. ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما. ہمارے دینی شاعر، مساجد و مدارس اور علماء و دعات کو اپنے حفظ امان میں رکھ. اس ملک اور شہر بنارس بلکہ سارے عالم کو امن و شانتی کا گہوارہ اور منبع بنا دے. الہ العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے، اور جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان اور نمائندہ بنا کر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.